السلام علیکم۔ جنگل والا جن۔ کسی جنگل میں ایک شریر اور بدمزاج جن رہتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور آ کر اس جنگل میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں اس نے پہلے اپنے لیے گھر بنایا، پھر آہستہ آہستہ پورے جنگل پر قبضہ کر کے پورے جنگل کو اپنی طرح خطرناک اور وحشت زدہ بنا دیا۔ اب یہ جنگل دور دور تک بدروحوں کے جنگل کے نام سے مشہور تھا۔ حالانکہ یہ جنگل بدروحوں سے بالکل پاک تھا۔ جن نے صرف دہشت کے لیے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں کسی کو نہ رہنے دیا۔ اسے روشنی سے نفرت تھی، جبکہ اندھیرا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور رات ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چوری چکاری، قتل اور جھوٹ جیسے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس لیے وہ انسانوں سے بہت بیزار تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ جنگل کے پاس سے ایک سڑک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتی تھی۔ یہ تمام لوگ اسی سڑک سے گزر کر شہر جاتے تھے۔ دن میں تو لوگ سکون سے اس سڑک سے سفر کر لیتے، مگر رات کو جن انہیں طرح طرح کی آوازیں پیدا کر کے، روشنی جلا کر، درختوں کو زور زور سے ہلا کر، پتھر برسا کر لوگوں کو ڈراتا۔ مسافروں کو خوف زدہ کرنا اس کا من پسند کام تھا۔ جن ہونے کی وجہ سے وہ غائب بھی ہو جاتا، شکلیں بدل لیتا اور طرح طرح کی آوازیں نکال لیتا۔ جن کو یہ سب کر کے بہت لطف حاصل ہوتا اور اس کی تفشی ہو جاتی۔ اس جن کی وجہ سے لوگوں نے رات کو سفر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جن ایک دن سڑک کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی راہگیر کی تلاش میں تھا کہ کوئی شرارت کرے تاکہ بوریت دور ہو، لہٰذا وہ کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا۔ وہ بڑھے شکل کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہو گیا اور وہیں ایک مکان کرائے پر لے کر رہے گا۔ اس طرح سے وہ بوریت سے بچ جائے گا اور انسانوں کو ڈرانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ کر رہنے لگا۔ جن جس مکان میں ٹھہرا تھا، وہاں آس پڑوس سب غریب لوگ رہتے تھے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ جن نے کچھ دن خاموش رہ کر سب کے روزمرہ کا جائزہ لیا۔ اب وہ پڑوس کے بچوں کو ڈرانے کے مواقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن ایک بچہ گھر پر اکیلا تھا۔ جن نے پہلے بلی کا روپ دھار کر اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ڈرپوک انسان، کہہ کر جن بہت ہنسا۔ بچے کے رونے کی آواز سے بستی والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال جن کو بلی بن کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح اکثر وہ لوگوں کو ڈراتا اور دل ہی دل میں مذاق اڑاتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن جن بیمار پڑ گیا۔ بوڑھے شخص کی حالت میں تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ بیماری اور نکاہت کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں کم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ جادو کے زور سے وہ دوبارہ جن کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اڑ کر جنوں کے ڈاکٹر کے پاس جا سکے، مگر یہ سب کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کئی روز بیمار پڑا رہا۔ ایک روز پڑوسیوں کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی۔ پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس بچے کو اس نے بری طرح ڈرایا تھا، وہ بچہ بھی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اب گاؤں والے اس کے گھر آتے اور اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پکاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، دوا کھلاتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ جن کئی دن تک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔
آخر وہ تندرست ہو گیا۔ اس بار جن کے دل و دماغ میں شرارت نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے گاؤں والوں کا جینا محال کر رکھا تھا، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، ان کی قیمتی چیزیں برباد کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ڈرا رہا تھا، مگر اب وہ جب انسان کو روپ دھار کر انسانوں میں رہ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ جنہیں وہ اذیت پہنچا رہا تھا، جنہیں وہ اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہے، وہ تو بہت بے زر سے لوگ ہیں۔